یہاں ہر انسان کی کوشش اور تڑپ ہوتی ہے کہ وہ ایک نہ ایک بار اپنی زندگی میں اللہ کی گھر کی زیارت کرے. ویسے تو کئی بار بھی اس کو موقع ملے تو وہ تو کرتا چلا جائے گا، لیکن کم از کم ایک نہ ایک بار اس کو زندگی موقع ملے، اس کی تڑپ ہوتی ہے، اس کی چاہت ہوتی ہے، اس کی سوچ ہوتی ہے. لیکن کبھی کبھار اور زیادہ تر دیکھا جاتا ہے ہمارے ملکوں میں پیسے کی کمی کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، ذمہ داریاں زیادہ ہونے کی وجہ سے، جس کی وجہ سے اس کو اپنا مال ان ذمہ داریوں پہ خرچ کرنا پڑتا ہے، وہ بیچارہ یا بیچاری حج کو جا نہیں سکتے. تو ایک تڑپ، ایک آس، ایک امید، ایک خواہش، جس کو کہیں گے ایک شدید خواہش کہ اللہ کے گھر کی کبھی نہ کبھی زیارت ہو، انسان اپنے دل میں رکھتا ہے. اور پھر سوالات بھی آتے ہیں، کیا اللہ رب العزت نے ہمیں اسی حال میں رکھا ہے کہ ہم زندگی بھر اس کی گھر کی زیارت نہ کر سکے؟ یا کچھ لوگ تو یہ ہوتا ہے کہ نا امید ہو بیٹھتے ہیں کہ شاید اب کبھی ہم کو زندگی میں ایسا موقع ہی نہ ملے کہ ہم جو اللہ کی گھر کی زیارت کریں. تو بہرحال ایسے کئی سوالات تھے، تو میں نے سوچا ان سوالات پر ایک عنوان باندھ دیا جائے کہ وہ لوگ جو کسی بھی وجہ سے، پیسے کی کمی کی وجہ سے، صحت کی وجہ سے، یا کسی اور حالت کی وجہ سے اگر حج کو نہیں جا سکتے، یا عمرہ دونوں بھی شامل کر لے، چونکہ عمرہ حج اصغر ہوتا ہے اور حج اکبر ہوتا ہے، یاد رکھیں. تو عمرے کو بھی حجی کہا جاتا ہے، یاد رکھیے، لیکن حج اصغر ہوتا ہے، چھوٹا حج کہتے ہیں. اس لیے آپ کبھی بھی اگر عمرہ یا حج کو جانا ہوا ہوں گا، عمرے کو خاص طور سے، تو وہ عمرہ کرنے والے کو بھی حاجی بولتے ہیں. تو ہمارے پاس بر صغیر کے لوگ، انڈیا پاکستان کے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم کو کیوں حاجی بول رہے ہیں، ہم تو حاجی نہیں ہیں. تو یاد رکھیے عمرہ چھوٹا حج ہوتا ہے اور حج بڑا حج ہوتا ہے، یاد رکھیے. تو حج کو حج اکبر کہتے ہیں اور عمرے کو حج اصغر کہتے ہیں، دونوں حج یہ بہرحال. تو عمرہ یا حج کا ثواب بہرحال ہم کو کیسے ملے، اس کی طلب اور خواہش ہوتی ہے. تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ وہ اعمال آپ کے سامنے رکھ دیے جائے کہ ایک انسان کسی بھی وجہ سے اگر حج اور عمرے کو نہ جا سکے، تب بھی انشاءاللہ عزیز اس کو اپنے ملک میں، اپنے وطن میں رہتے ہوئے اس کی نیت کی وجہ سے، یا وہ اعمال جو شریعت نے بتایا اس کے کرنے کی وجہ سے، اس کو بھی حج کے برابر ثواب ملے. تو جیسی بات، حج کو آپ کیوں جانا چاہتے ہیں، ہم کیوں جانا چاہتے ہیں؟ اللہ کی گھر کی زیارت تو تاکہ ہمیں نیکیاں اور ثواب ملے. یاد رکھیں ثواب کے علاوہ تو اور کوئی انٹینشن، نیت ہو بھی نہیں سکتی، اس لیے کہ وہ ہوں گی تو غلط ہوں گی کہ اللہ کی گھر کا زیارت کروں، زیادہ سے زیادہ اجر پاؤں. تو اللہ رب العزت نے اپنے ہر بندے کے لیے رحم اور کرم کیا. یاد رکھیے، تو جن کے پاس مال و دولت نہ بھی ہو، جو کسی وجہ سے صحت کی یا پریشانی کی وجہ سے حج کو نہ بھی جا سکے، عمرے کو، تو آئیے وہ اعمال میں آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جن اعمال کے کرنے سے آپ کو انشاءاللہ العزیز حج یا عمرے کے برابر انشاءاللہ العزیز ثواب ملے گا. اور دونوں ہی میں نے بتا دیے، جیسے کہ عمرہ حج اصغر ہوتا ہے اور حج اکبر ہوتا ہے، تو اس کے برابر ثواب ملے گا. آئیے وہ 10 اعمال میں آپ کے سامنے آج رکھتا ہوں، جس کے کرنے سے انشاءاللہ عزیز ایک انسان کو جو ہے حج یا عمرے کے برابر ثواب ملے گا. اور آج خاص طور سے ہم دیکھیں گے 10 اعمال، ٹھیک ہے؟ تو حج کے برابر ثواب دینے والے 10 اعمال میں آپ کے سامنے آج رکھنے کی کوشش کروں گا. اور بھی اعمال ایسے ملتے ہیں، یاد رکھیے، لیکن میں نے جو مناسب سمجھے ان 10 کو سلیکٹ کیا، اور اس کے اندر یاد رکھیے کوشش کی کہ جس میں الفاظ آتے ہیں عمرہ یا حج کے، وہ باتیں آپ کے سامنے بہرحال رکھوں، یاد رکھیے. لیکن آئیے جو پہلا ہم پوائنٹ لیں گے کہ حج کے برابر ثواب دینے والے اعمال میں، وہ پوائنٹ ہوگا جس میں حج اور عمرے کا تذکرہ نہیں آتا ہے، لیکن حدیث میں ایک بات واضح آتی ہے کہ ایسا کرنے والے کو ایسا ایسا فائدہ انشاءاللہ عزیز ہونے والا ہے، یاد رکھیے. چلیے آئیے پہلا نقطہ ہم دیکھتے ہیں. پہلا پوائنٹ وہ کون سا عمل ہے جس کے کرنے سے حج یا عمرے کے برابر ثواب ملے گا؟ تو آئیے پہلا عمل ہے حج کی استطاعت نہ رکھنے والے کے لیے حج کی خواہش کرنے سے حج کا ثواب ملے گا. حج کی استطاعت نہ رکھنے کی وجہ سے، اب استطاعت یہ پیسوں کی وجہ سے نہیں ہو سکتی، استطاعت صحت کی وجہ سے نہیں ہو سکتی، استطاعت ملکوں کی حالت کی وجہ سے ہو سکتا نہ ہو، مطلب جانا چاہتا ہے ملکوں کی حالت نہیں، ویزا نہیں ملتا ہے اس ملک والوں کو، بہرحال جو بھی وجہ ہو. تو حج کی استطاعت نہ رکھنے کے باوجود حج کی خواہش رکھنے والے کو حج کا ثواب ملتا ہے. اس کے تعلق سے جو حدیث جامع ترمذی کی روایت ہے، حدیث کے اندر حج اور عمرے کے الفاظ نہیں ہے، لیکن جو الفاظ ہے اور الفاظ سے بات واضح ہے کہ جو شخص جس چیز کی نیت کرتا ہے اس کو اس کا اجر ملتا ہے. یہ آئیے وہ حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، اور یہ روایت جو ہے ابو کبشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کی، اور فرماتے اور کہتے ہیں کہ میں نے ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کرتے ہوئے سنا، اور اسے اچھی طرح سے یاد رکھو پھر فرمایا. اور آپ نے کہا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار بات کرتے سنا، اور اس بات کو تم لوگ اچھی طرح یاد رکھو، یہ کہہ کر انہوں نے اپنی بات کی شروعات کی. اور کیا سنو، یہ دنیا 4 قسم کے لوگوں کے لیے ہے، مطلب دنیا 4 قسم کے لوگوں کے لیے، 4 قسم کے لوگوں سے بھری ہے، ٹھیک ہے؟ ایک بندہ وہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال اور علم کی دولت دی ہے، وہ اپنے رب سے اس مال کے کمانے اور خرچ کرنے میں ڈرتا ہے، اور اس مال کے ذریعے صلہ رحمی کرتا ہے، اور اس کو اللہ کے حقوق ادا کرتا ہے اور خیال رکھتا ہے، اللہ کے حقوق کی ادائیگی کا خیال رکھتا ہے. ایسے بندے کا درجہ سب درجوں سے بہتر ہے. اور ایک بندہ وہ ہے جسے اللہ نے علم دیا ہے لیکن مال و دولت نہیں دی ہے، اس سے محروم رکھا ہے، پھر بھی اس کی نیت سچی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں اس شخص کی طرح عمل کرتا، لہذا اس کی سچی نیت کی وجہ سے پہلے شخص کی طرح یہ اجر میں برابر ہے.
کیا فرمایا؟ ایک بندہ اللہ کا جس کا علم ہے اور مال ہے، اور وہ اللہ کی راہ میں مال بھی خرچ کرتا ہے علم کی بنیاد پر۔ دوسرا بندہ اللہ تعالیٰ کا، اس کے پاس کیا ہے معلوم آپ کو؟ علم ہے لیکن مال نہیں۔ تو وہ کیا کہتا ہے کہ کاش اگر میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی اس مال کو ایسا خرچ کرتا جیسا پہلا والا بندہ خرچ کر رہا ہے۔ تو فرسٹ کیٹیگری میں پہلا انسان علم بھی ہے مال بھی ہے، دوسرا کیٹیگری علم ہے لیکن مال نہیں ہے۔ تو یہ جس کے پاس مال نہیں وہ علم اور مال والے کو دیکھتا جو مال خرچ کرتا اپنے علم کی بنیاد پہ صحیح جگہ، اور دوسرا والا یہ سوچتا کاش میرے پاس بھی ہوتا تو میں ایسا خرچ کرتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے یہ دونوں اجر میں برابر ہے، سچی نیت کے۔ آئیے پھر فرمایا اور کہا ترا اجر میں برابر ملے گا۔ اور ایک وہ بندہ جسے اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے لیکن علم سے محروم رکھ دیا، وہ اپنے مال کو غلط روش اختیار کرتا ہے اور اس مال کے کمانے اور خرچ کرنے میں اللہ کا ڈر نہیں رکھتا، نہ صلہ رحمی کرتا اور نہ ہی اس مال کو اللہ کے حق کا خیال رکھتے ہوئے خرچ کرتا ہے، اس شخص کا درجہ سب درجوں سے سب سے بدترین ہے۔ اور ایک بندہ وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مال بھی نہیں دیا اور ساتھ میں جو ہے آپ فرماتے علم بھی نہیں دیا، دونوں سے محروم رکھا ہے۔ وہ کہتا ہے کاش میرے پاس بھی ایسا مال ہوتا تو میں بھی فلاں جگہ جو غلط جگہ پہ خرچ کرا میں بھی ویسی خرچ کرتا، تو اس کی نیت کا وبال اسے ملے گا اور دونوں عذاب میں اور گناہ میں برابر ہے۔ اب تھرڈ کیٹیگری کا بندہ کون ہے؟ فرسٹ وہ علم اور مال ہے، سیکنڈ کیٹیگری علم ہے لیکن مال نہیں، اس نے بولتا میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی خرچ کرتا، دونوں اجر میں برابر ہو گئے۔ تیسری کیٹیگری جس کے پاس دولت ہے لیکن علم نہیں ہے، اب جہالت کی وجہ سے کیا کرتا ہے مال کو غلط جگہ خرچ کرتا ہے۔ چوتھی کیٹیگری وہ جس کا دولت بھی نہیں اور علم بھی نہیں ہے، اور وہ اس دولت مند کو دیکھ کے کیا بولتا ہے کاش میرے پاس بھی دولت ہوتی تو میں بھی ایسی غلط جگہ پہ خرچ کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دونوں عذاب میں اور گناہ میں برابر ہے۔ تو پتا چلا سچی نیت کی وجہ سے ایک انسان جو عمل نہیں بھی کر سکتا لیکن کسی کو کرتا ہوا دیکھ کر اگر رکھتا ہے تو اس کو اس کا اجر مل جاتا ہے۔ تو اسی سے میں آپ کو پہلا نقطہ رکھ رہا ہوں، جو شخص سچی نیت رکھے کاش میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی اللہ کے نام حج کرتا، عمرے کرتا، بار بار حج کو جاتا، بار بار عمرے کو جاتا، انشاءاللہ عزیز اس کو بھی حج اور عمرے کا ثواب ملے گا اس حدیث کے مطابق۔ جیسا اس علم والے کو مال خرچ کرنے کا اجر ملتا ہے اور ایک علم والے کو جس کا مال نہیں لیکن نیت رکھنے کا اجر ملتا ہے، اسی طرح اس شخص کو بھی جو حج اور عمرے کو جا تو نہیں سکتا، شدید خواہش رکھتا ہے کہ میں کاش ہوتا تو کروں گا، اسے بھی اجر ملے گا اور وہ بھی اجر میں انشاءاللہ عزیز برابر ہوگا۔ سمجھ رہا بات؟ تو بہرحال آج کا پہلا نقطہ تھا جو انسان حج عمرے کو نہ جا سکے اس کے باوجود بھی حج اور عمرے کے برابر ثواب دینے والا عمل پہلا، سچی نیت کے وجہ سے اسے اجر ملے گا۔ تو جو بھی لوگ خواہش رکھتے اللہ کے گھر کی زیارت کی، اگر وہ کسی وجہ سے نہ جا پائے، سچی نیت رکھیے، اچھی نیت رکھیے، خالص نیت رکھیے۔ جو لوگ جا رہے ہیں ان کے ایسا دیکھ کر سوچی کاش میرے پاس بھی ہوتا تو میں کرتا، آپ بھی اور ہم بھی اجر میں انشاءاللہ اس کے برابر پہنچ جائیں گے۔ چلیے آئیے دوسرا نقطہ آج دیکھتے ہیں کہ وہ عمل کیا جس سے کرنے سے حج اور عمرے کا ثواب انشاءاللہ جس ہم کو ملے گا۔ دوسرا عمل یاد رکھیے، فجر کی نماز کے بعد طلوع شمس تک مسجد ہی میں ٹھہرنا اور پھر 2 رکعت نماز پڑھنا۔ فجر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج کے نکلنے تک مسجد میں رہنا، ذکر اذکار کرتے رہنا، اور اس کے بعد 2 رکعت مطلب اشراق یا چاشت کی نماز پڑھ کر پھر مسجد سے باہر نکل دو، کم از کم زیادہ آپ بتائیں 8 پڑھ سکتے ہیں، 2 کم از کم پڑھ کے نکلنا۔ اس میں بھی انشاءاللہ کہ انسان کو جو ہے یہ جو ہے حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ آئیے جامع ترمذی کی روایت سنی، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ جس نے جماعت فجر کی نماز پڑھی پھر اللہ کے ذکر میں مشغول رہا، نماز فجر پڑھی پھر اللہ کے ذکر میں مشغول رہا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز فجر ایک دم اول وقت میں ہوتی تھی اور طلوع آفتاب کم از کم 1 سے 1.5 گھنٹے بعد ہو رہا ہے، یہ کم از کم 1 گھنٹہ بعد ہو رہا ہے، سمجھ رہے بات؟ لیکن بہرحال لمبا وقت ہے۔ لیکن جس شخص نے نماز فجر پڑھی اس کے بعد اللہ کے ذکر میں مشغول رہا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، پھر 2 رکعت نماز پڑھی، تو اس کے لیے مکمل حج اور عمرے کے برابر ثواب لکھ دیا جاتا ہے، مکمل حج اور عمرے کے برابر ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ کس شخص کے لیے فجر کی نماز پڑھے اور پھر طلوع آفتاب تک ذکر کرتے بیٹھے، اس کے بعد 2 رکعت پڑھے اور پھر نکلے مسجد سے، تو اس کو مکمل طور سے ایک حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ یاد رکھیں کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے، آپ سوچئے اس چیز کو سمجھیے۔ آئیے دوسری حدیث اسی قسم کی، اسی تھوڑے سے الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ، حدیث کے الفاظ یوں ہیں، جس نے، اور یہ روایت جو ہے صحیح ترغیب کی ہے، جس نے جماعت فجر کی نماز پڑھی اور ٹھہرا رہا یہاں تک کہ اس نے چاشت کی نماز پڑھ لی، تو اس کے لیے حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے کے برابر ثواب ہے، یعنی مکمل حج مکمل عمرے کا ثواب ہے۔ ایک میں صرف ٹھہرے رہنے والے کا لفظ اور ایک میں ذکر کے ساتھ، دونوں ملا لیتے پتہ چلتا ہے فجر کے بعد رکا رہے اور ذکر کرتا رہے، پھر اس کے بعد نماز پڑھے 2 رکعت اور پھر باہر نکلے اشراق یا چاشت کی، تو اس کو انشاءاللہ عزیز ایک مکمل حج اور ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ تو جو لوگ حج اور عمرے کو نہیں جا سکتے یہ لیجیے ثواب حج اور عمرے کا۔ یقینا حج اور عمرہ کرنا ایک اپنی جگہ اپنا الگ عمل ہے، لیکن اس کے باوجود جن کی سچی طلب ہے تو ایسے کئی اعمال ہمیں آلریڈی بتا دیے گئے جس کے ذریعے ہم جو ثواب آپ چاہتے ہیں نا وہ ویسے بھی کما سکتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ایسا کرنے کی وجہ سے حج عمرے کو آپ مت جائیے، میں کہہ رہا ہوں کہ حج عمرے کو جو نہیں جا سکتے تو بھی ثواب کما سکتے، اور جو جا سکتے جانے کے علاوہ بھی ثواب کما سکتے۔ کیسے؟ یہ عمل کر
ضروری نہیں کہ صرف غریب لوگ، ہمارے لیے کہ ہم بھی جو ہے حج عمرے کو جا سکتے تو جائے بھی اور ساتھ میں یہ بھی اجر کمائے، اس لیے کہ مومنوں کو تو بہرحال بس دونوں ہاتھ سے اس دنیا میں اجر ہی اجر جمع کرنا، تو جو حج کو جا بھی سکتا ہے فزیکلی جائے، اور جو جا سکتا ہے اس کے باوجود یہ کام بھی کر سکتا کرے، جس کو ہم کہیں گے دونوں ہاتھ میں لڈو، مطلب دونوں طرف فائدہ، چاروں مطلب پورے 5 انگلیاں گھی میں، کیا مسئلہ ہے؟ لیکن جو نہیں کر سکتا اس کے لیے تو بالکل کہیں گے افضل اور اولا چیز پتا چل رہی ہے، اس کے لیے تو ایک بہتر چیز پتا چل رہی ہے کہ بیچارہ کسی وجہ سے نہیں جا سکتا ہے اور اجر اور ثواب بھی کما رہا ہے ماشاءاللہ۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، تیسرا نقطہ دیکھتے ہیں وہ کیا کام ہم کر سکتے ہیں جس سے جو ہے حج عمرے کا ثواب بغیر جائے کہ ہمیں ملتا ہے یا مل جائے گا انشاءاللہ، تو وہ اس میں تیسرا عمل یاد رکھیے، با جماعت نماز پڑھنے کے لیے گھر سے وضو کر کے جانا، با جماعت نماز پڑھنے کے لیے گھر سے وضو کر کے جانے سے حج عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ آئیے حدیث کس طرح سے سنیے، صحیح جامع کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آدمی جماعت سے فرض نماز پڑھنے نکلتا ہے تو اس کا ثواب حج کے برابر ہے، اور جو نفلی نماز پڑھنے کے لیے نکلتا ہے اس کا ثواب عمرے کے برابر ہے۔ ٹھیک، جو شخص فرض نماز کے پڑھنے کے لیے گھر سے نماز کے لیے نکلتا ہے اس کا اجر حج کے برابر ہے، اور جو نفلی نماز کے لیے نکلتا ہے اس کا اجر عمرے کے برابر ہے۔ دوسری روایت ابو داؤد کی یاد رکھیے، اس روایت میں الفاظ دیکھیں اس طرح سے، اس روایت کے الفاظ، جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے فرض نماز پڑھنے کے لیے نکلتا ہے اس کا اجر اور ثواب حاجی کی طرح، جو شخص نماز پڑھنے کے لیے وضو کر کے گھر سے نکلتا ہے اس کا اجر کس کی طرح ہے؟ حاجی کی طرح۔ یاد، تو گھر سے وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے نکلنا حج کی طرح اجر دیتا ہے، یاد رکھیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں ایک تعجب ہے اس بات، وہ یہ ہے کہ جو میں آپ کے سامنے پوائنٹ رکھ رہا ہوں نا، 10 میں سے 5 پوائنٹ تو صرف نماز سے ریلیٹڈ ہے، یا نماز کے آگے پیچھے کے عمل سے ریلیٹڈ ہے، یا مسجد سے ریلیٹڈ ہے، مطلب وہ ایکٹیویٹی جو نماز کے لیے کی جاتی ہے اس سے ریلیٹڈ ہے، اور اس کا اجر و ثواب حج کے برابر ہے۔ تو پتہ چلا ایک آدمی اگر نمازی بھی ہونا ریگولر تو حاجی کے برابر ثواب تو یہیں لے جا رہا ہے، فرض نماز کو وضو سے جا رہا ہے حج کے برابر ثواب لے جا رہا ہے، نفل نماز کے لیے وضو سے جا رہا ہے گھر سے نکل کے عمرے کا ثواب لے جا رہا ہے نا۔ اس سے پہلے کی حدیث میں ہم نے دیکھا فجر کی نماز کے بعد ذکر کرتے بیٹھا، پھر اس کا اشراق یا چاش کی نماز پڑھ کے 2 رکعت نکلتا ہے، حج اور عمرے کے برابر ثواب لے جا رہا ہے۔ یہاں جو ہے صرف وضو کر کے جا رہا ہے مسجد کی طرف، حج اور عمرے کے برابر ثواب لے جا رہا ہے۔ تو نماز بڑا افضل عمل ہے، توحید کے بعد یہ سب سے اہم عمل ہے، اور یہ بات بھی میری کان کھول کے سب سن لے، جس کی توحید صحیح نہ اور وہ نماز کو قائم کرنے والا نہ ہو تو اس کے دیگر اعمال بھی علماء لکھتے قبول نہیں ہوتے، تو نہ اس کا حج قبول، نہ اس کا عمرہ قبول، نہ اس کی زکوٰۃ قبول، نہ اس کے روزے قبول۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ نمازی بالکل بھی نہیں ہیں، اللہ رحم کرے، لیکن مال و دولت تو حج کو جا کے آ رہے ہیں، لیکن نہ حج سے پہلے نماز کی پابندی، نہ حج کے بعد نماز کی پابندی، فائدہ نہیں ہے۔ بہرحال تو دیکھیے نماز خالی جانے کے لیے اجر۔ آئیے چوتھا عمل جس کے کرنے سے ہم کو حج کے برابر اجر اور ثواب ملیں گے عمرے، وہ کیا ہے؟ مسجدوں کی علمی مجلس میں شریک ہونا۔ مسجدوں کی علمی مجالس میں شریک ہونے سے حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے، یاد رکھیے۔ آئیے حدیث کے الفاظ کس طرح ہے، صحیح ترغیب کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کا جو مسجد کی طرف علم حاصل کرنے یا علم سکھانے کے لیے نکلتا ہے تو اسے مکمل حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ لیکن پھر حدیث آ گئی مسجد کے بارے میں، اس سے پہلے کی حدیث آ گئی نماز کے وضو کر کے جانے کی، اس سے پہلے کی حدیث نماز کے بعد ذکر کرنے کے بارے میں۔ تو نماز اگر جو پڑھتا نہیں، یاد رکھے حج کے ثواب تو اس کو یہیں ملتے رہتے نماز کے ساتھ ساتھ۔ یہ ہے نماز، اس کی بڑی فضیلت، یاد رکھیے۔ کیا اس حدیث میں الفاظ سنیے، جو مسجد کی طرف علم حاصل کرنے یا علم سکھانے، مطلب یا تو سیکھنے جا رہا ہے یا تو سکھانے جا رہا ہے، یا تو وہ استاد ہے یا تو وہ شاگرد ہے۔ علم سیکھنے جا رہا ہے مطلب قرآن کا علم سیکھنے جا رہا ہے، دین کا علم سیکھنے جا رہا ہے، عقیدے کا علم سیکھنے جا رہا ہے، دیگر اور علوم جو فنون جو مطلب جو جس سے دین اور شریعت کو سمجھتا ہے، فقہ کا، وہ سیکھنے جا رہا ہے۔ تو یا تو سیکھنے جا رہا ہے یا تو سکھانے جا رہا ہے، مطلب جیسے مسجد میں کوئی درس ہے، میں درس دینے جا رہا ہوں یا درس سننے جا رہا ہوں۔ مسجد میں کوئی کلاسز ہے، میں کلاس کرنے جا رہا ہوں یا کلاس میں سیکھنے جا رہا ہوں۔ مسجد کے اندر قرآن سکھایا جا رہا ہے، یا تو میں ٹیچر ہوں قرآن سکھاتا ہوں یا قرآن سیکھنے جا رہا ہوں، مجھے کس کے برابر اجر ہے؟ حاجی کے برابر، حج کے برابر اجر ہے۔ آئیے حدیث کے الفاظ کیا تھے، جو مسجد کی طرف علم حاصل کرنے یا علم سکھلانے کے لیے جائے نکلتا ہے تو اللہ اسے مکمل حج کے برابر ثواب دیتا ہے یا ثواب ملتا ہے۔ تو ہمیں جو ہے اگر ہم مسجد جاتے ہیں، مسجدوں سے جڑے رہتے ہیں، مسجدوں میں آنا جانا رہتا ہے، تو یہ سب فائدے ہم کو خود بخود ہوتے ہیں۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، وہاں نمازیں سب سے افضل عمل ہے، قرآن کی تلاوت ہے، دین کا سیکھنا سکھانا ہے، درس و تدریس کا کام ہے، یہ سب چیزیں وہاں ہوتی، یاد رکھیں۔ مسجد اسی لیے تو ہے۔ بہرحال مسجد کو اگر آپ کچھ بھی سیکھنے جا رہے ہیں یا کچھ بھی سکھانے جا رہے ہیں تو دونوں کو حج کے برابر ثواب۔ تو دیکھیے حج کو نہیں آ سکتے کسی وجہ سے، مال و دولت کی کمی کی وجہ سے، حالات صحت کی وجہ سے، یہ طریقہ ہے اجر کمانے کا
حج کے برابر. حج جانے کی ایک نیت تو اللہ کے گھر کی زیارت، لیکن دوسرا ثواب اصل ہے نا، انٹینشن تو ثواب ہوتا ہے، اجر کے لیے تو جا رہا ہے. کون انسان اس کو بولے یہ کام کرنے جاؤ اور گناہ لے کے آؤ؟ کون جائیں گے؟ نہیں جائیں. دیکھیے نماز اس کی فضیلت، اور یہ مسجد کی علمی مجلسوں کی فضیلت ہے. اور یہ چوتھی فضیلت تھی، چوتھا عمل تھا جس کے کرنے سے حج یا عمرے کے برابر ثواب ملتا ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں، پانچواں وہ عمل دیکھتے ہیں جس کے کرنے سے ہمیں حج یا عمرے کا ثواب ملتا ہے. ففتھ عمل کیا ہے؟ تو نماز کے بعد ذکر و اذکار کرنا. نماز کے بعد ذکر و اذکار کرنے سے حج یا عمرے کے برابر ثواب ملتا ہے. پھر آگے نماز دیکھیں، وہ پہلا پوائنٹ چھوڑ کے ہر پوائنٹ اب تک جو ہم لے رہے ہیں نماز سے ریلیٹڈ چیزیں آتی جا رہی ہے، مسجد سے ریلیٹڈ بڑا اہم عمل ہے نماز یاد رکھیں. چلیے آئیے، تو نماز کے بعد ذکر و اذکار کیسے حج و عمرے کا ثواب دیتا ہے؟ حج و عمرے کا سنیے، یہ روایت جو ہے ایک طویل روایت ہے، اور یہ روایت جو ہے صحیح بخاری کی روایت ہے. سنی روایت کے الفاظ کیا ہے؟ روایت کے الفاظ ہے، کچھ مسکین لوگ، مسکین مطلب غریب، پیسے نہیں تھے جن کے پاس، سنیے غور، اور خاص مسکین لوگوں کا تذکرہ غریب لوگ. کچھ مسکین لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بولے کہ مال والے تو بلند مقام اور جنت لے گئے، مال والے تو ایک تو اونچا درجہ بھی لے گئے اور جنت بھی لے گئے ساتھ میں، وہ ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں، اور ان کے لیے مال کی وجہ سے، نماز روزے تو وہ بھی رکھتے ہیں ہم بھی رکھتے ہیں، لیکن مال کی وجہ سے فضیلت ہے. مال سے حج کرتے ہیں، مال سے عمرہ کرتے ہیں، مال سے جہاد کرتے ہیں، مال سے صدقہ کرتے ہیں. تو چار کام یہ کر رہے ہیں. نماز روزہ تو ہم دونوں کر رہے ہیں، غریب بھی کر رہے ہیں، مالدار بھی کر رہے ہیں، لیکن مال کی وجہ سے یہ کیا کر رہے ہیں؟ حج کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں اور صدقہ کر رہے ہیں. تو ہم تو پیچھے رہ جا رہے ہیں. گویا مسکین لوگ کمپلین لے کر آئے تھے ایک طرح کی کہ ہم کیوں پیچھے رہ اجر میں، کچھ ہمارے لیے بھی ہو. سنیے آگے کیا ہوا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتا دوں جس کی وجہ سے تم پہلے والوں کے درجہ پا سکو؟ ایسا کوئی عمل نہ تم کو بتا دوں جس کے کرنے سے تم پہلے والے مطلب مالداروں کے برابر اجر میں ہو جاؤ، اور کوئی تمہیں تمہارے بعد نہ پا سکے، اور تمہارے بعد پھر کوئی نہیں ہوگا، مطلب پھر تم سب سے آگے ہو جاؤ گے، اور تم اپنے بیچ سب سے اچھے بن جاؤ، اور تم اجر کے اعتبار سے سب سے اچھے بن جاؤ، ایسا مالدار بھی اچھے بن گئے، اجر کے اعتبار سے بن جاؤ، سوائے ان کے جو ایسا عمل کرے، سوائے ان کے کہ پھر جو تمہارا میں جو عمل بتا رہا ہوں وہ بھی کر لے. مطلب مالدار تو آگے جا رہے ہیں، تم کو میں ایک عمل بتاتا ہوں تم بھی ان کے برابر ہو جاؤ گے، اور تم سے وہ افضل پھر کوئی نہیں ہوگا سوائے اس کے پھر جو وہ عمل کرے جو تم کو میں نے بتایا. آپ سمجھ رہے؟ تو اس کے بعد جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ عمل یہ ہے، ہر نماز کے بعد تم 33 بار سبحان اللہ، 33 ٹائم سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 ٹائمز الحمدللہ، اور 33 بار اللہ اکبر کہو، اور 33 ٹائمز کیا کہو؟ اللہ اکبر کہو. تو تم بھی پھر بغیر مال خرچ کیے کے بھی مالدار لوگوں کے برابر انشاءاللہ عزیز اجر میں ہو جاؤں گا. تو وہ مالدار لوگ کیا کیا اجر کرتے ہیں جو صحابی چاہ رہے تھے ہم بھی برابر ہو جائے؟ حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، جہاد میں پیسہ خرچ کرتے ہیں اور صدقہ کرتے ہیں. یہ دوسرے صحابی غریب چاہتے تھے ہم بھی ان میں برابر ہو جائے. تو جو یہ ذکر کر لیں گا وہ حج کرنے والوں کے برابر، عمرہ کرنے والوں کے برابر، مجاہد کے برابر، اور تقی صدقہ کرنے والے کے برابر ہو جائیں گے. آگے اس کے پھر یہ غریب صحابہ چلے گئے نماز میں، اور اس کے بعد شروع ہو گئے نماز کے بعد. اب 33 بار بولے تو کاؤنٹنگ ہے نا، 33 ٹائمز تھوڑی مائنڈ میں گریں گا، تو کاؤنٹ کر. تو دوسرے صحابہ جو مالدار تھے، جو اس مجلس میں نہیں تھے، جب جا کے بات کہی گئی، پوچھی گئی کہا یہ کیا ہے؟ تو کہا ہم نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے تمہارے بارے میں بتانے کہ تم لوگ تو روزے رکھتے ہو، نماز پڑھتے ہو، ہم بھی کرتے، لیکن تم دوسرے عمل پیسوں کی وجہ سے کر کے آگے بڑھ جاتے ہو، تو ہم کیا کریں؟ تو کہا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سولوشن دیا؟ تو کہا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سولوشن دیا اگر ہم یہ کریں گے تو ہم تمہارے برابر آ جائیں گے. اب اگلی نماز میں پھر صحابہ جمع جو غریب تھے امیر نماز کے لیے، تو غریب صحابہ کر رہے ہیں، امیر صحابہ بھی کر رہے ہیں، سبحان اللہ. پھر وہ غریب صحابہ دوڑتے دوڑتے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مالداروں نے بھی شروع کر دیا، پھر وہ آگے چلے، آلریڈی خرچ کر رہے تھے، ہم کو تسبیح دی ان کے برابر ہونے، انہوں نے اور کر لی. حدیث میں نا تم سب سے افضل ہو سوائے اس کے جو وہ کر لے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ بات کہی تھی ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، مال و دولت اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہے دیتا ہے. مطلب مال و دولت بھی دیا اور اس کی توفیق بھی دے دیا کہ عمل میں مال و دولت خرچ کرنے کے باوجود بھی آگے بڑھے. تو غریب مال و دولت والوں کو دیکھ کر پیچھے نہیں ہٹے کہ ہم کیسے پیچھے رہے اجر میں، اور مال و دولت والے یہ سوچ کے پیچھے نہیں رہے کہ وہ غریب آگے مطلب وہ عمل کر رہے ان کو دیا کرے، انہوں نے بھی وہ عمل شروع کر دیا اور آگے بڑھ گئے. تو اس زمانے میں ہر آدمی حریص تھا، کس چیز کا حریص تھا؟ عمل. ہر آدمی کرنا چاہتا تھا اور دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتا تھا. وہ مال و دولت میں، دکانوں میں، اولادوں میں، گھر بنانے میں، پراپرٹی ڈیولپ کرنے میں ایک دوسرے سے آگے نہیں بڑھتے. اس کا ایک ہوگا میرے دو ہونا چاہیے، اس کا ایک گھر بن گیا میرے دو بنائے. یہ تھا غریب گئے مال و دولت کے برابر اجر میں ہونے کے لیے، لیکن مال و دولت والے بھی خاموش نہیں رہے، وہ بھی شروع کر دے چونکہ ان کو بھی تو آگے جانا. سمجھے آپ؟ تو بہرحال اس حدیث میں بھی آ گیا کیا آیا کہ مال و دولت نہ بھی ہو انسان کے پاس تو یہ ذکر نماز کے بعد کر لے
تو حج اور عمرے کا ثواب، مجاہد کا ثواب اور صدقہ دینے والے کا ثواب انشاءاللہ عزیز مل جائے گا. آپ سمجھے بات. لیکن یہ بھی پوائنٹ دیکھیے پھر نماز سے جڑا تھا، نماز کے بعد ذکر کرے کتنی افضل ہے نماز، اس سے پتہ چلتا. بہرحال آئیے وہ عمل جن کے کرنے سے حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے کہ انسان کو، اس میں سے ایک ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ حج عمرہ اس سے چھوٹ جاتا ہے، وہ تو کرنا ہی ہے. جس کو موقع ملے، جو نہیں کر سکتا ہے وہ اجر پا سکتا ہے. یہاں اس عمل کے اندر یاد رکھیے چھٹا عمل جو آج ہم دیکھیں گے جو حج اور عمرے کا ثواب دیتا ہے، وہ ہے مسجد قباء میں نماز پڑھنا. مسجد قباء میں نماز پڑھنا. اب مسجد قباء، اب باقی سارے عمل تو جنرل تھے اب تک جو ہم دیکھ رہے ہیں، کہیں بھی ہو سکتے کبھی بھی ہو سکتے. مسجد قباء والا عمل تھوڑا سا خاص. تو جن لوگوں کو موقع ملتا ہے مسجد نبوی کی زیارت کا، تو وہاں مسجد قباء مسجد نبوی سے بڑی قریب ہے. آج کل تو مسجد نبوی سے باہر نکل کے قباء بھی دکھتی ہے، اور قباء پہ کھڑے تو مسجد نبوی بھی دکھتی ہے. بہرحال کسی زمانے میں یہ مدینے سے 3 میل کی دوری پر ایک بستی تھی، 4.5 کلومیٹر اپروکسیمیٹلی. آج کل تو بہت ہی قریب ہے. بہرحال تو یہاں آپ کو موقع ملے جانے کا، تو آپ کہیں گے ابھی تو میں عمرہ یا حج کے لیے جاؤں گا تو ہی موقع ملے گا. ضروری نہیں ہے. وہ آدمی مدینے میں جاب کر رہا ہے، اب بار بار عمرہ جانے کو یا مکہ جانے کو ٹائم نہیں ملتا اس کا، تب بھی یہ فائدہ اٹھا سکتا. آپ سمجھ رہے. اور اس کے علاوہ کیا ہی ہے کہ ہم عمرے کو بھی جائیں، حج کو بھی جائیں، اور زیادہ عمرے کا اور حج کا فائدہ اٹھائیں. مسئلہ نہیں ہے. جس کو موقع ملے مدینہ جانے کا ضرور ہی کام کرے. تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ آلریڈی اس میں تو آدمی پہنچ گیا نا، اب کیا. لیکن پہنچنے کے بعد ہی میں نے کہا نا، ہر مومن چاہتا ہے بس اجر بڑھتا ہی رہے بڑھتا ہی رہے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے. آئیے مسجد قباء میں کیا فضیلت ہے سنیے. مسجد قباء کی فضیلت ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکھا مسجد قباء میں نماز پڑھنا عمرے کے برابر ہے. مسجد قباء میں نماز پڑھنا عمرے کے برابر ہے. دوسری روایت میں اور تفصیلات آتی، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ روایت جو ہے سنن ابن ماجہ کی روایت ہے. حدیث کے الفاظ سنی، جو شخص اپنے گھر میں وضو کرے پھر مسجد قباء آئے، اگر گھر سے وضو کیا، ہوٹل سے وضو کیا، جہاں بھی وہاں سے وضو کیا، پھر مسجد قباء آئے اور اس میں نماز ادا کرے تو اس کو عمرے کے برابر ثواب ملتا ہے. تو مسجد قباء وضو کر کے جائے اور وضو کر کے جا کے پڑھے. ٹھیک ہے. اب کسی وجہ سے وضو نہ کر سکے تو وہاں کر لے. کچھ لوگ ہوتا ہے بیماری کی وجہ سے وضو نہیں رہتا ہے وغیرہ وغیرہ، ٹھیک کو مسئلہ. لیکن کوشش کرے اپنے جہاں سے نکلے، جیسے ہوٹل سے نکل رہا تھا ہوٹل میں وغیرہ، پھر وضو کرے، پھر مسجد قباء جائے اور وہاں نماز پڑھے. 2 رکعت نماز پڑھ لے اگر نماز کا وقت نہیں ہے، اور اگر نماز کا وقت ہے تو نماز پڑھ لے. جیسا کوئی ظہر کا وقت ہو رہا ہے، اثر کا، تو وہ پڑھ لے. اور اگر وہ وقت نہیں ہے تو نماز پڑھے، لفظ ہے تو نماز پڑھ لے، مطلب 2 رکعت نفل پڑھ لے اپنے. کیا ملے گا اس کو ثواب؟ ایک عمرے کا. اور میں نے یہ بات پہلے رکھ چکا، عمرہ حج اصغر ہے، چھوٹا حج ہے، اور حج حج اکبر ہوتا ہے. مطلب حج کو بڑا حج کہتے ہیں، چونکہ دونوں حجی ہے، اسی لیے عرب دونوں کو حاجی بولیں گے. عمرہ آنے والے کو حاجی بولتے اور حج کو آنے والے کو حاجی بولتے. بہرحال ٹھیک ہے. تو بات سمجھ رہے ہیں آپ. تو مسجد قباء کی فضیلت بھی پتہ چلی. پھر مسجد کا تذکرہ آ گیا، نماز سے جڑی ہوئی کوئی نہ کوئی چیز آ گئی، اور اس کا اجر کیا ہے؟ عمرے کے برابر. چلیے آگے بڑھتے ہیں. 7واں وہ عمل جس کے کرنے سے ہم کو حج یا عمرے کا اجر اور ثواب ملتا ہے، وہ کیا ہے؟ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ماہ رمضان میں عمرہ کرنا. ماہ رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب حج کے برابر ہے. ایک روایت میں ماہ رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حج کرنے کا ثواب ہے. دو اس کی فضیلتیں ملتی ہے ماہ رمضان میں. لیکن بہرحال آپ لوگ، میں سمجھ رہا ہوں یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے ہمارے لیے توحید شرط ہے، اور خالص نیت شرط ہے، اور عمل کو سنت کے مطابق کرنا کنڈیشن ہے. یاد رکھیں ٹھیک ہے. اور یہ عمل کرنے سے عمرہ اور حج آپ سے ہٹ نہیں جاتا ہے. یہ تو آپ زیادہ ثواب کے لیے کر رہے ہیں، جب آپ کو موقع ملے وہ بھی آپ کریں. تو آئیے ماہ رمضان میں عمرہ کرنے کی کیا فضیلت ہے وہ دیکھتے ہیں. رمضان میں عمرہ کرنا، یاد رکھیے اس تعلق سے ایک انصاری عورت کا ایک طویل واقعہ ہے. بس مفہوم یہ ہے کہ ایک انصاری عورت تھی، انہوں نے حج کرنے کا ارادہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اب کسی وجہ سے حج نہیں کر پائے، جس میں ریزن یہ آتا ہے کہ ان کے پاس 2 سواریاں تھی صرف. تو ایک سواری تو گھر میں سامان لانے لے جانے کے لیے لگتی تھی، اور دوسری سواری پہ امید تھی کہ وہ حج کو چل جائے. لیکن کسی وجہ سے وہ سواری اویلیبل نہیں ہو سکی، اور سواری انگیج ہو گئی، بزی ہو گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم ہمارے ساتھ حج کو نہیں چلو گی؟ اس انصاریہ سے. اللہ کے رسول بس وہ سواری کی وجہ سے مسئلہ ہو گیا، مطلب ٹرانسپورٹیشن کا ایشو ہو گیا، میں نہیں چل سکوں گی. تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاریہ کو کیا کہا تھا؟ الفاظ سنیے. آپ نے فرمایا جب رمضان آئے، چلو اب تم حج کو نہیں جا رہی ہو نا، کوئی بات نہیں، جب رمضان آئے تو تم عمرہ کر لینا، کیونکہ اس میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے. تو جب تم رمضان آئے تو تم کیا کرنا؟ عمرہ کر لینا، کیونکہ اس میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے. پتہ چلا رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے. تو اگر کوئی انسان ہے، پیسے تو ہے، اتنے نہیں ہے کہ حج کر سکے، تو رمضان کا عمرہ کر لے. دیکھیے عام دنوں کا عمرہ سب سے سستا ہوتا ہے قیمت کے اعتبار سے.
اس کے بعد رمضان کا عمرہ اس سے تقریباً ڈبل خرچ کا ہوتا ہے. اب مثال سمجھو 100 روپے کا ہوتا ہے سادہ عمرہ، تو رمضان میں ہوتا ہے اس کا خرچ ڈبل ہو جاتا ہے، تقریباً 200 روپے ہو جائیں گے. اور حج کی قیمت تو میں سمجھتا ہوں اس سے ڈبل ہوتی ہے، اور مطلب 400 روپے قریب. ایک مثال دے رہا ہوں بات سمجھنے کی. تو حج کی بڑی زیادہ قیمت ہوتی ہے، یاد رکھیں. اور اگر کسی کے پاس پیسہ تو ہے لیکن حج کی اتنا نہیں ہے تو کیا کرے؟ پھر رمضان میں عمرہ کر لے، اس کا ثواب بھی حج کے برابر ہے، حدیث میں آ گیا. آئیے دوسری روایت ابو داؤد کی، اس میں کیا الفاظ سنیے. ایک دوسری روایت میں اضافہ ہی ہے، اور اس میں اس بات کی وضاحت ہے کہ رمضان میں کیا گیا عمرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے. کیونکہ وہ حدیث میں کیا ہوتا ہے، وہ جو پہلی حدیث جس میں انصاریہ صحابیہ نہیں جا سکی تھی تو بڑی افسوس میں تھی. تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ تم رمضان میں عمرہ کر لینا، اس کا ثواب حج کے برابر ہے. لیکن ان کو ایک چیز تھی کہ آپ کے ساتھ تو نہیں ہوں گے نا حج، تو کیا رمضان میں کیا گیا عمرہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو لہٰذا عمرے کو اگر کوئی حج کو نہیں جا سکتا ہے تو عمرہ کر لے. خاص طور سے اگر حج کا ثواب پانا چاہتا ہے اور عمرے کی طاقت ہے صرف کرنے کی، چھوٹے حج کرنے کی، تو عمرہ کر لے. اور رمضان کا کرے ضرور، یاد رکھیں کیونکہ رمضان کا کیا گیا عمرہ حج کے برابر ثواب دیتا ہے، اور نہ صرف حج کے برابر ثواب دیتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے گئے حج کے برابر ہوتا ہے. یاد رکھیے اس جیسا ثواب ملتا ہے، یاد رکھیے. لیکن اس سے حج ختم نہیں ہوتا، وہ آپ کو جب موقع ملے، آپ کے مولا دولت ہو تو آپ اس کو یاد سے کریں. ٹھیک ہے، آئیے حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دیتا ہوں. حدیث کے الفاظ دیکھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کا ارادہ کیا. ایک عورت نے اپنے خاوند سے کہا مجھے بھی اپنے اونٹ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرائیں. انہوں نے کہا میرے پاس تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر میں تمہیں حج کراؤں، مطلب دوسری سواری نہیں ہے اور میرا جانور اپن دونوں کو نہیں لے جا سکتا ہے. وہ کہنے لگی مجھے اپنے فلاں اونٹ پر حج کراؤ. تو انہوں نے کہا وہ اونٹ تو اللہ کی راہ میں وقف ہے. پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول، میری بیوی آپ کو سلام کہتی ہے، اس نے آپ کے ساتھ حج کرنے کی مجھ سے خواہش کی ہے اور کہا ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرائیں. میں نے اس سے کہا میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر میں تمہیں حج کراؤں. اس نے کہا مجھے اپنے فلاں اونٹ پر حج کرائیں. میں نے اس سے کہا وہ تو اللہ کی راہ میں وقف کیا ہوا اونٹ ہے، اس کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سنو، اگر اسے اس اونٹ پر حج کرا دیتے تو بھی اللہ کی راہ میں ہوتا، کر سکتے ہو تم کرنا چاہتے تو. اس نے کہا اس نے مجھے یہ بھی آپ سے دریافت کرنے کے لیے کہا ہے کہ کون سی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے. ٹھیک ہے، تاکہ اگر میں ابھی نہ جا سکوں تو یہ بھی سوال کر لینا. پہلا سوال تو یہ کرنا کہ آپ وقت میں اونٹ پہ جا سکتے ہیں جو اللہ کے راہ میں کیا ہے. دوسرا سوال یہ کرنا کہ اگر میں نہ جا سکوں تو ایسا کون سا عمل ہے جو کرنے سے آپ کے برابر ساتھ کرنے کا حج کا ثواب ملے گا، برابر ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسے سلام کہو اور بتاؤ کہ رمضان میں عمرہ کر لینا میرے ساتھ حج کر لینے کے برابر ہے. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. تو یہ تفصیلات دیکھتی، ایک روایت میں وہ تھا جو نہیں آ سکی، اور ایک میں شوہر کے ذریعے دوسری صحابیہ بھی ہو سکتی ہے یا انہی کا واقعہ ہوں گا، واللہ عالم. بہرحال یہ کیا، تو یہاں تفصیلات مل گئی. تو رمضان میں کیا گیا عمرہ حج کے برابر ہے، رمضان میں کیا گیا عمرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے. یاد رکھیں. آئیے آٹھواں عمل جس کے کرنے سے ہم کو حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے وہ کیا ہے؟ حاجی کا سامان سفر تیار کرنا اور اس کے گھر والوں کی خبر گیری کرنا، مطلب جانا، دیکھ بھال کرنا، حفاظت کرنا، غریب ہے تو کچھ کھانا پینا پہنچانا، سودا سلوف لا کے دینا، مدد وغیرہ کرنا، جو بھی. خبر گیری میں سمجھتے نا، خبر لینے سے مراد یہ کہ حال چال کو پوچھنا اور ضرورت پڑنے پر اس میں جو کچھ کر سکتے وہ کرنا. یہ کرنے والے کو بھی اجر ملتا ہے. حدیث اس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے مجاہد کا سامان سفر تیار کیا، مجاہد کا سامان سفر میں جو لگتا ہے وہ تیار کیا، یا حاجی کا سامان سفر تیار کیا، اور جو حج کو جا رہا ہے اس کا سامان سفر تیار کیا، مطلب اس کا اونٹ تیار کیا، اس کے اونٹ کو جو چیزیں لگتی ہے لگانا بیٹھنے کرنے کے لیے وہ کیا، اس کو سفر میں جو کھانے پینے کا لگتا ہے اس میں تیاری کی، میں بھی فائنینشلی مدد کی، فزیکل مدد کی، ٹرانسپورٹیشن میں گائیڈ کے طور پہ مدد کی. آج کل تو کیا نہیں ہو سکتا. بہرحال حاجی کا سامان سفر تیار کیا، ان کے گھر والوں کی خبر گیری کی، اور پھر ان کے گھر والوں کی خبر گیری کی، یا کسی روزے دار کو افطار کرا دیا، تو اس کے لیے انہی کے برابر اجر ہے، اور ان کے یعنی غازی یا حاجی یا روزے دار کے اجر میں سے کوئی کمی نہیں ہوتی. جو ایک غازی کا سامان سفر تیار کرے اور گھر والوں کی خبر گیری کرے، جو کسی حاجی کا سامان سفر تیار کرے اور اس کی گھر والوں کی خبر گیری کرے، کوئی کسی روزہ رکھنے والے کو افطار کرائے، اس کو بھی ان تینوں کے برابر اجر ہے، اور ان تینوں کے اجر میں سے کوئی کمی نہیں ہوں گی. تو آپ جس کی مدد کر سکتے کرے. تو آپ کے علاقے میں کچھ لوگ حج کو جا رہے ہیں، آپ ان کے کیا کریں، سامان سفر تیار کریں. اسی طرح آپ جو ہے ان کی خبر گیری کریں. سمجھ رہے بات کو؟ یہ اہم چیز ہے. یاد رکھیں، لوگ الحمدللہ اس کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، میں نے دیکھا ہوں.
ہر جگہ جہاں حج کمیٹیاں ہوتی ہے، حج کمیٹی نہیں بھی ہوتی ہے تو کچھ گروپس ہوتے ہیں بچوں کے، نوجوانوں کے، جو لوگوں کو حج وغیرہ کے اندر سامان سفر وغیرہ تیار کرتے ہیں. لیکن میری ان نوجوانوں سے اور ان گروپ سے ایک اپیل ہے، بھئی اپنی آخرت کو بھی تو خیال رکھو. کئی بار میں نے دیکھا ہے انت تک 8-8 دن کام کرتے ہیں اور نماز نصیب نہیں ہوتی، توفیق نہیں ہوتی ان کو بیچاروں. سمجھ رہے آپ؟ حاجی کا سامان لاؤ، حاجی کو یہ کرو رے، حاجی صاحب کو فلاں کرو، حاجی صاحب کو سوار کر دو، حاجی صاحب کو بٹھا دو، حاجی صاحب کو کچھ ہو رہا تو اپنا ٹڈ اتار کے بھی راستے میں ڈال دے رہا ہو کہ حاجی صاحب اس پہ بیٹھیے. پرابلم یہ ہے کہ خود نماز سے غافل. آپ سمجھ، مطلب یہ تو بات صحیح ہے کہ حاجی کی مدد کرنے کا اجر ہے، لیکن آپ اپنی توحید ختم کر چکی، آپ نماز نہیں پڑھ رہے تو یہ حاجی کا اجر آپ کو فائدہ نہیں دینے والا. نا یہ بات آپ سمجھیے. لوگ کیا کرتے ہیں بس اسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. میں نے کئی بار دیکھا ہے حاجیوں کو لے جانے کا کام، حاجیوں کو ایئرپورٹ پہنچا رہے، حاجیوں کا سامان کیا ہے سیکورٹی چیک کرا رہے، حاجیوں کو اپنے علاقے سے وہ کیا ہوتا ہے اسمبلی پوائنٹ پہ جمع کر رہے ہیں، لیکن وہ بیچارے خود نماز سے اور وضو سے غافل. اور یہ بہت خطرناک چیز، یہ میں نے کئی جگہ دیکھا. مطلب حاجی کو جو مدد کرنے کا تذکرہ آ رہا ہے وہ تو آپ کر رہے ہیں، اچھا جذبہ ہے، سلام جذبے کو، لیکن اپنی آخرت کی تیاری بھی تو، مطلب اس کا اجر تو ملیں گا آج کا کب، جبکہ آپ توحید پر ہو اور خود آپ اپنے اعمال جس میں سب سے اول نماز قائم کرتے ہو. کیونکہ میں نے کہا نا توحید اور نماز جس کی نہ ہو تو اس کے بعد کے روزہ زکات اور حج والے عمل نہیں کھلتے. یہ بھی نہیں ہوں گے. میں نے کئی لوگوں دیکھا حاجی کا سامان سفر تیار کرنے میں زندگیاں لگا رہے اور خود کی آخرت کو بھلا بیٹھے ہوئے، نماز بھی غائب. کئی لوگ دیکھ رات بھر حاجیوں کو کیا کر رہے ہیں، علاقے جمع کر رہے ہیں، ویکسینیشن کرا رہے ہیں، سامان کر رہے ہیں، اور خود کی فجر غائب اور عشاء نہیں پڑی. پھر اس کا فائدہ نہیں. اس بات کو سمجھ، یہ خدمت کی اجر تو ہے لیکن خود کا بھی کچھ سٹیپس ہونا چاہیے. یاد رکھیے اللہ رحم کرے، اور یہ سب اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. یاد رکھیے ہدایت اس کے ہاتھ میں. یاد رکھیے حدیث میں نا اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کے بیچ میں انسان کے دل ہوتا ہے، اور جدھر چاہے اس کو پھیر دیتا ہے. واقعی میں ایسی معاملہ میں خود جانتا ہوں. میں نے ایک سفر کیا تھا اور اس سفر میں نے لوگوں کو دیکھا، بڑی تعجب خیز بات تھی. لوگ سفر میں تھے، حج کے لیے جا رہے تھے، اور جو ان کو لے جا رہے تھے بڑی خدمتیں کر رہے تھے، بڑی سہولتیں فراہم کر. لیکن اب یقین جانیے عمرہ کرنا اور حج کرنا تو دور تھا، وہ ایک نماز بھی نہیں پڑھتے تھے. ایک نماز بھی نہیں. پانوں کے اور تمباکو کے ڈبے اسمگل کیے جا رہے، ایک طرح سے چپ چپ کے لے جائے جا رہے. ہاتھوں میں چاندی اور سونے کے چھلے اور گلوں کے اندر سونے کی چین دیکھا میں، پان ٹپک رہا مجھے. اور حاجیوں کی تیاری کرا رہے، حاجیوں کو سفر کرا رہے، حاجیوں کو سہولتیں دے رہے، رات بھر جاگ کے ان کے کھانے بنا رہے. لیکن افسوس کی بات ایک نماز کی توفیق، ایک نماز نہیں معلوم. ایک صاحب سے ملاقات ہوئی تو ان سے بات چیت ہوئی ایسی، بولے 25 سال سے آ رہا ہوں صاحب. کتنے سال سے؟ 25 سال سے لوگوں کو لا رہے حج کے لیے. وہ حدیث میں ہے نا، بولے اجر ملتا، بولے اپنے کو ملنے والا ہے. تو بمبئی وغیرہ کے دیکھ رہے تھے آواز وغیرہ، مطلب بات چیت کی وجہ سے اپنے کو ملنے والا بولا. تو ان کے ساتھ میں جو صاحب تھے بولے یہ واقعی میں 25 سال سے آ رہا ہے، یہ بہت پرانا آپریٹر ہے بولے، لیکن یہ کبھی نماز کو بھی نہیں آتا حرم میں، اور اس نے عمرہ ایک نہیں کیا. کم از کم یہ تو ہوتا نا کہ عمرہ کر لے، حج میں ٹھیک ہے حج کی مصروفیت کی وجہ سے شاید یہ بولے کہ میں فزیکلی اتنا فٹ نہیں، کئی بار کر لیا. اس نے عمرہ بھی نہیں کیا. حج کو یہ حج کو لاتا ہے لیکن نہ اس کا خود کا حج ہوا نہ اس نے عمرہ. آپ سمجھ رہے بات؟ تو میں یہ حدیث تو سنا رہا ہوں کہ حاجی کی سامان سفر اور خبر گیری کرنا، لیکن خود کی نماز غائب ہے، خود توحید پر نہیں ہے، تو یہ سب اجر نہیں ملتا پھر ان چیزوں کا. یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ حدیث سن کے لوگ خوش ہو جائے. تو جو لوگ حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں نا، سلام ہے آپ کے جذبے کو، لیکن خود کی آخرت بھی تیار کرنا ضروری ہے. پتہ چلا حاجیوں کو چھوڑنے ممبئی جا رہے، آپ کی نماز غائب. حاجیوں کی مدد کرنے نکلے، ان کی گھر والوں کی خبر گیری لے رہے، اور آپ کی نمازیں اور توحید میں خلل. ایسا نہیں. بہرحال چلیے آگے بڑھتے ہیں. 9 وہ پوائنٹ جس کے کرنے سے یاد رکھیے ایک انسان کو حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے. 9 پوائنٹ کا ہے ہمارا، وہ ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا انسان کو حج و عمرے کے برابر ثواب دیتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند ابو یعلا کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا میں جہاد کی خواہش رکھتا ہوں مگر اس کی طاقت نہیں. فزیکل اسٹرینتھ نہیں تھی یا پھر ہتھیار نہیں ہوں، ویپن نہیں ہوں، طاقت نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کیا تمہارے والدین میں سے کوئی باحیات ہے؟ دونوں یا دونوں میں سے کوئی زندہ ہے؟ باحیات سنی باحیات ہے؟ تو اس نے کہا ہاں میری ماں زندہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جاؤ اس کی خدمت کرو، حاجی معتمر اور مجاہد کہلاؤں گے. جاؤ اس کی خدمت کرو، حاجی بھی کہلاؤں گے، عمرہ کرنے والے معتمر بھی کہلاؤں گے، اور جو ہے مجاہد بھی کہلاؤں گے. جاؤ تم آئے ہو یہ نیت سے کہ حق کے لیے لڑو، لیکن تمہارے پاس جسمانی ہتھیار نہیں ہونے سے کمزوری ہے، تو کیا کرو؟ تو کہا والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ تو کہا ماں زندہ ہے. تو کہا جاؤ اس کی خدمت کر، اور تو حاجی بھی کہلائیں گا، معتمر بھی کہلائیں گا، اور مجاہد بھی کہلائیں گا. والدین کی خدمت کیا مقام. آپ دیکھیے ابھی کتنے، میں نے سمجھتا ہوں 10 پوائنٹ میں سے تقریباً یہ 9واں پوائنٹ چل رہا ہے، تقریباً 7 پوائنٹ اور کہیں نہ کہیں نماز سے ریلیٹڈ، یہ والدین سے ریلیٹڈ. کتنی بڑی بات، والدین گھر میں موجود ہیں،
پیسے نہ ہونے کے باوجود بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے، ان کے ساتھ ان کی خدمت کر کے ہم حج کا اور عمرے کا، مجاہد کا اور سب کا ثواب لے سکتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے، اللہ کی توفیق ہی نہیں۔ یہ تو رونا رو رہے ہیں کہ اللہ پیسہ دیں گا تو حج عمرہ کر لیں گے، لیکن جو آلریڈی تم کو اجر دے سکتا ہے ان کی خدمت کر کے حج عمرے کا ثواب وہ نہیں لینا۔ تو کہا جا تو یہ کر، تو حاجی بھی کہلائیں گا، معتمر عمرے کرنے والا بھی کہلائیں گا، اور ساتھ میں تو مجاہد بھی کہلائیں گا۔ کیا مقام ہے والدین کا، میں سمجھتا اسے پتہ چلتا ہے۔ اور یہ بات میں بار بار آپ کے سامنے رکھا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد دنیا میں کسی کا مقام، مرتبہ، حسن سلوک کسی کے ساتھ ہے، فرمانبرداری کسی کی ہے، خدمت ہے، تو کون ہے؟ ماں اور باپ، والد، والدہ اور والدہ۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نصیب کرتا ہے یہ موقع، ہم اس کو ہاتھ سے ایسے ہی جانے دیتے ہیں اور جانے کے بعد پھر پچھتاتے ہیں۔ اچھا، کچھ ماں باپ تو ایسے ہوتے ہیں ان کو واقعی میں ہماری فائنینشیل ایڈ کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، وہ خود مالدار ہوتے ہیں۔ دو اچھی بات کی ضرورت ہوتی، اچھے کلام کی ضرورت ہوتی، وقت دے کر ان ڈیڈیکیٹڈ ان کے ساتھ بیٹھنے کی ہوتی ہے، ان کو اپنے ٹائم میں سے ٹائم نکال کر، بزنس کی مصروف پتہ نہیں کیا کیا مصروفیتیں ہمارے پاس ہے، جیسا انہوں نے ہماری پرورش میں کیا، بس اتنا کروا وہ بھی کافی۔ تو ان کے حسن سلوک کر، ان کی خدمت کر، تو حاجی بھی کہلائیں گا، معتمد بھی کہلائیں گا اور مجاہد بھی کہلائیں گا۔ یہ درجہ ہے والدین کا۔ یہ 10واں پوائنٹ اور آخری پوائنٹ ہمارا، کیا عمل ہے جس کے کرنے سے حج عمرے کا ثواب ملے گا۔ یہ 10 میں نے سلیکٹ کیے، یہی 10 نہیں اور بھی بہرحال آتے ہیں، 10 پوائنٹ دیکھیں گے۔ 10واں پوائنٹ ہے اولاد کا اپنے والدین کی طرف سے حج کرنا۔ اولاد کا اپنے والدین کی طرف سے حج کرنا، یہ عام زبان میں کہوں کسی بھی مومن کا کسی مومن کے لیے حج کرنا، وہ بھی اس کو حج کا ثواب دے دیتا۔ جیسے والدین گزر گئے، حج نہیں گئے، تو آپ حج کر لیں۔ والدین ہے لیکن صحت ساتھ نہیں دیتی ان کا، تو آپ ان کے بدلے حج، سمجھے نا، یہ بھی اس میں انکلوڈ۔ والدین ہے لیکن کسی وجہ سے وہ مجبور ہے، ایسے ملک ایسے زمین میں جہاں سے ان کو اجازت نہیں ہے، ویزا نہیں ملتا ہے، تو آپ کر لیں، یہ بھی انکلوڈ کر سکتے ہیں۔ برابر، تو آپ کسی کے بدلے کر لیں، گزرے ہوئے یا مجبور والدین کی طرف سے جس بھی وجہ سے ہو، تو اس کا بھی اجر ملتا ہے۔ آئیے ابو داؤد کی روایت حدیث کا الفاظ سنیے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ راوی وہ کہتے ہیں، عاص بن وائل نے 100 غلام آزاد کرنے کی وصیت کی۔ ایک شخص تھے عاص بن وائل، انہوں نے 100 غلام آزاد کرنے کی وصیت، مطلب مرنے کے بعد بولا تھا کر دینا، ول تھی ان کی۔ تو اس کے بیٹے ہشام نے 50 غلام آزاد کی، اور اس کے بعد اس کے دوسرے بیٹے عمرو نے ارادہ کیا کہ باقی 50 کو میں اس کی طرف سے آزاد کر دیتا ہوں۔ پھر انہوں نے کہا ہم رکتے ہیں یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلے کو پوچھنا۔ چنانچہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میرے باپ نے 100 غلام آزاد کرنے کی وصیت کی تھی، تو ہشام نے اس کی طرف سے 50 آزاد کر دیے ہیں اور 50 غلام ابھی آزاد کرنے باقی ہیں، تو کیا میں انہیں اس طرح سے آزاد کر دوں، مطلب جیسا انہوں نے کیا 50 میں بھی کر دوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تیرا باپ مسلمان ہوتا اور تم اس کی طرف سے آزاد کرتے یا صدقہ کرتے یا حج کرتے تو اس کو ثواب پہنچتا۔ تم مجھ سے سوال کر رہے ہو تمہارے والد نے 100 غلام آزاد کی وصیت کی، 50 ہو گئے، 50 کروں، تو اگر تمہارے والد مسلمان ہوتے تو ان کو کیا کیا ثواب ملتا؟ مطلب مسلمان ہوتے اور پھر تم ان کے طرف سے غلام آزاد کرتے، صدقہ کرتے یا حج کرتے تو اس کو ثواب پہنچتا۔ تو یہاں بتا دیا گیا کہ اگر والدین گزر جائے تو ان کے بدلے میں آپ حج کر سکتے، کنڈیشن یہ ہو کہ وہ مسلمان، سمجھ رہا، تو اس کو بھی ثواب ملتا ہے۔ تو والدین گزر جائے، زندگی میں پیسہ نہیں کر سکے، پیسہ تھا توفیق نہیں تھی، نہیں کر سکے، والدین زندہ لیکن بیماری کی وجہ سے چل پھر نہیں سکتے، جا نہیں سکتے، والدین زندہ لیکن ایسے علاقے میں جہاں سے ان کی اجازت نہیں ہے، تو آپ ان کے بدلے میں حج کر دیں، انشاءاللہ عزیز اس شخص کو، آپ کے والدین کو حج کا مل جائے گا۔ بلکہ جیسے میں نے کہا، کوئی بھی مومن کسی مومن کے طرف سے حج عمرہ کر دے، جو عمرہ کر رہا ہے اس کا پہلے سے عمرہ ہونا کنڈیشن ہے، اور جو حج کر رہا ہے پہلے سے اس کا حج ہونا کنڈیشن ہے، تو انشاءاللہ عزیز وہ کسی دوسرے مومن کی طرف سے حج عمرہ کر سکتا ہے۔ جس کا خود کا حج عمرہ نہیں ہوا وہ کسی اور کا حج عمرہ نہیں کر سکتا۔ حاجی حج کرنے، عمرہ کرنے کے لیے آپ کا عمرہ پہلے ہونا ضروری ہے، جو بدل کر رہا ہے، عمرہ بدل جس کو کہتے ہیں، اور جو حج بدل کر رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے سے وہ خود حج کیا ہوا ہو، ٹھیک ہے، تو لہذا ضروری ہے۔ تو والدین کو بھی اجر اور ثواب ملتا ہے، کسی مومن کا حج کسی مومن کے لیے کیا جائے اس کو بھی اجر اور ثواب الحمدللہ ملتا ہے۔ تو بہرحال یہ 10 پوائنٹ تھے جو میں نے مناسب سمجھے آپ کے سامنے رکھوں، وہ اعمال جس کو کرنے سے ایک انسان کو حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ تو چاہے وہ بیماری کی وجہ سے نہیں جا سکتے ہو، مشکلات حالات کی وجہ سے نہیں جا سکتے، پیسوں کی وجہ سے نہیں جا سکتے ہو، تو موقع ہمارے پاس ہے، ہم بغیر گئے کے بھی بہت سارے اعمال ایسے ہیں جو یہاں رہ کر کے بھی اس کے برابر اجر و ثواب لے سکتے ہیں۔ پھر جب اللہ موقع دے تو چلے بھی جائیں گے انشاءاللہ، وہ تو ہے ہی، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں یہ عمل کر لے تو حج کرنا نہیں، یہ عمل کر لے تو عمرہ نہیں کرنا، لیکن اگر آپ نہیں کر سکتے تو یہ کرتے رہے تاکہ اجر اور ثواب تو ملتا رہے، اور اگر آپ نے حج عمرہ کر بھی لیا ہے تو یہ عمل کو اور اضافہ کرے تاکہ درجات اور بلند ہو۔ تو بہرحال یہ وہ 10 اعمال تھے
جو میں نے مناسب سمجھا آپ کے سامنے رکھوں، جن کے کرنے سے کرنے والے کو حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے بہرحال۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اجر بڑھتے جائیں، ہمارے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں، تو ہم یہ سارے اعمال کو جتنے اعمال ہو سکتے ہیں اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ کرتے رہیں۔ اور خاص طور سے لوگوں نے مجھ سے سوال کیے تھے کہ حج کو نہیں جا سک رہے ہیں، عمرے کو نہیں جا سک رہے، کیا کریں، غربت کی وجہ سے نہیں جا سکتے، تو میں نے سوچا وہ پوائنٹ سامنے رکھ دوں جس کی وجہ سے اگر نہ بھی جا سکے غربت کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے، تو اجر و ثواب تو انشاءاللہ عزیز یہیں بیٹھے بیٹھے اپنے ملک میں جہاں پہ پا سکتے ہیں انشاءاللہ عزیز۔ اسی پہ اپنی بات کو میں بہرحال ختم کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا اس کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اپنے گھر کی زیارت ہمیں جو نصیب عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم کو پے در پہ عمرے اور حج کرنے کی جو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت جب تک ہمیں زندہ رکھے، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ کوئی بات اس درس سے نہ سمجھو یا کوئی سوال ہو تو پوچھ لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ کسی نے ایک سوال کیا ہے، کیا رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب حج کے برابر ہوتا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی انسان عمرہ کرتا ہے رمضان کے اندر تو اس کو جیسا ایک انسان حج کرتا ہے جتنا اجر ملتا ہے، اس انسان کو جو عمرہ کرے رمضان میں اس کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے اندر۔ لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اس پہ سے حج ساقط ہو جاتا ہے، مطلب اس کو حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا میننگ نہیں۔ حج تو اس کو جب موقع ملا کرنا ہی ہے، بٹ ابھی چونکہ وہ رمضان میں عمرہ کر رہا ہے تو حج کے جیسا، حج کے برابر، حج کے جتنا انشاءاللہ اس کو ثواب ملے گا، یہ اس کا معنی ہے۔ لیکن اس سے حج ختم نہیں ہو جاتا، حج کا فریضہ باقی رہے گا، جب موقع ملے زندگی میں اس کو حج بھی کرنا پڑے گا۔ یاد رکھیں شیخ، آپ نے کہا کہ ابھی کووڈ کا پینڈیمک چل رہا تھا تو کچھ لوگ حج نہیں کر پائے، لیکن دوسری اور یہ بھی دیکھا گیا کہ کووڈ کی وجہ سے کچھ لوگ جو ہے تو موت کے منہ میں چلے گئے، جو مطلب غریب لوگ تھے اور ان کے جو رشتہ دار تھے جنہوں نے حج کے لیے پیسہ جمع کیا تھا، مطلب تو انہوں نے ان غریب رشتہ داروں کی مدد نہیں کی، وہ مطلب وہ صرف حج کا ہی سپنا دیکھ رہے تھے۔ تو مجھے یہ جاننا تھا کہ حج زیادہ بہتر ہے کہ ایسے غریب رشتہ داروں کی مدد کرنا زیادہ بہتر ہے؟ کیونکہ اسلام یہی سکھاتا ہے کہ غریب رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے، تو کیا ضروری اس کے اندر؟ میں نے سوال کیا کہ پینڈیمک میں یہ تھا کہ کچھ لوگ بیماری سے موت کی گھاٹ چلے گئے، مطلب اتر گئے، بیماری کی وجہ سے ان کو موت آ گئی۔ دوسری جگہ ایسا بھی ہوا کچھ جگہ کے کچھ رشتہ دار تھے ان کے پاس پیسہ تو تھا لیکن وہ حج کے لیے جمع کیا تھا انہوں نے۔ ابھی غریب رشتہ دار مر رہے تھے لیکن انہوں نے وہ پیسے کو خرچ نہیں کیا، یہ تو انہوں نے حج کے لیے جمع کیا۔ یہاں ان کے لیے افضل تھا کہ وہ غریب رشتہ داروں کی مدد کرتے اس پیسے سے بنسبت یہ کہ وہ حج کے لیے اس کو جمع کریں۔ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ آپ نے کعبے کی طرف دیکھا اور یہ کہا ہے کعبہ تو مقدس و محترم ہے، لیکن دنیا میں اس سے بھی زیادہ مقدس و محترم ذات رہتی وہ ہے ابن آدم، انسان۔ آپ سمجھ، کعبہ مٹی اور پتھر کا بنا ہوا ہے، یاد رکھیں، آپ سمجھ، لیکن انسان اہم ہے۔ تو اگر کوئی یہ کر رہا تھا کہ پیسہ جمع کر رہا تھا کہ حج اور عمرے کو جاؤں، اور یہاں کوئی انسان کووڈ سے یا اس کو ضرورت تھی کہ اس کے پیسہ لگا کہ اس کا علاج کروایا جائے، تو یہ اس کے لیے افضل تھا کہ وہ پیسے کو علاج کے لیے خرچ کرے تھا جمع کرنے کے بدلے، اس لیے کہ حج اور عمرہ اگر اس کی تقدیر میں تھا تو وہ کر ہی لیتا تھا۔ آج جو امپورٹنٹ چیز تھی وہ بیماری کا علاج تھا، وہ اگر کرتا تو انشاءاللہ زیادہ بہتر ہوتا، لیکن لوگ ان چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے۔ میں نے یہاں تک دیکھا لوگ دھوکہ دے کر، بینکوں سے ادھار لے کر، سودی قرض لے کر، اس کی ٹوپی اس کے سر ڈال کر پڑوسی کا خالی پلاٹ بیچ کے حج کو جا رہے ہیں۔ ہاں، خالی پلاٹ ہے، 2 دن دیکھے بیچے حج کو نکل گئے، 5 لاکھ کا 10 لاکھ کا پرائیویٹ حج کر کے آ گئے اور وہ پریشان ہو رہا اور بول رہے کیا حج کو جا کے آ گئے۔ کچھ لوگوں کا حال یہ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں سچا واقعہ۔ ایک صاحب تھے، ان کے بارے میں سوال کیا گیا کہ بھائی فلاں صاحب حج کو جا رہے، ہر 5 سال میں حج کو چلے جاتے، اور معاملات تو اتنے خراب کہ سنستھا چلا رہے، سوسائٹیاں چلا رہے، لوگوں کو پیسے کھا گئے، ٹیچرز کا یہ کھا گئے، اس کا فلاں کھا گئے، 3 بول کے رکھ لوں گا، بول کے 2 لاکھ کھا گئے، ٹیچر رکھ لوں گا 50 لاکھ کھا گئے، یہ سب کر رہے، تو حج کو جا رہے، بولے حج قبول ہوتا ہے کیا؟ جب وہ صاحب تک بات پہنچی تو بولے میں حج اسی لیے تو کرتا، بولے کہ حج سے کیا ہوتے گناہ معاف ہو جاتے، اس لیے بولے تو 5 سال کو حج اس لیے کرتا ہے کہ 5 سال میں جتنی رشوت خوری سود خوری کیا اس کا ختم ہو جانا، بولے تو یہ نیت سے تو جا رہا، بولے ایسا کیسے نہیں ہوگا، بولے حدیث میں ہے، بولے آپ سمجھے نا، مطلب وہ 5 سال تک لوٹتے لوگوں کو اور 5ویں سال حج کر لیتے۔ ریزن حج کرنے کا ہی تھا کہ میرے گناہ معاف ہو جائے، تو لوگوں نے حج کو سمجھا ہی نہیں۔ تو اگر ضرورت تھی انسانوں کو جو آس پاس کے زندہ، اور آپ حج کے لیے جمع کر چکے، آپ مکلف نہیں تھے نا آج، تو جیسا میں بولوں کہ میں اتنا پیسہ جمع کر رہا کہ میں زکات دوں یہ سال، اب زکات کا ایک نصاب ہے نا، اب وہ جمع کرنے میں یہ ہوگا کہ گھر میں ضرورت پڑی لوگوں کو، بیماروں کو، ان کو آپ بڑھائے نہیں، میں نہیں خرچ زکات دینا میں کوئی سال، یہ کون سی عبادت ہوئی جس کے لیے آپ انسانوں کی جانوں سے کھیل، لہٰذا اس کو لگا دیتے۔ اچھا، اس میں کیا ہوتا ہے معلوم کے بعد میں، جیسا آپ نے کہا کہ انہوں نے پیسہ جمع کیا حج کے لیے،
بیمار رشتہ داروں کو لگایا نہیں بلکہ جمع کر کے رکھا, بیچارے مر گئے. تب مرنے کے بعد تو کیا بولیں گے, اچھا وہ نہیں لگایا میں, خاموں کا حج کے پیسے چلے جاتے وہ بچتا بھی نہیں تھا. تو گویا اس کو پہلے سے معلوم تھا مرنے والا, اس لیے نہیں لگایا, مطلب بات ایسی کرتے لوگ. تو بہرحال یہ عقل مندی سمجھداری کا تقاضا یہ ہے, یاد رکھیں کہ انسان جو آپ کے بازو ہے وہ افضل ہے. یاد رکھیے اس سینس میں کہ آپ تو عبادت کے لیے جا رہے جو کہ آپ کے لیے ابھی فرض بھی نہیں ہوئی نا, جمع کر رہے آپ تو ابھی. ہاں, تو آپ کا کام تھا اس غریب رشتہ دار کی مدد کرتے جو واقعی میں تنگ دستی سے گزر رہا تھا, حتیٰ کہ آپ نے کہا کہ مر بھی گئے لوگ اس کے اندر, لوگوں نے مدد نہیں کی. تو بولے پیسہ حج عمرے کا ہے, میں کسی کو دے نہیں سکتا, ایسا نہیں ہے. میں تو یہ کہوں گا اگر آپ نے نظر مانگ کے بھی وہ پیسہ رکھا تھا تو اپنی نظر کو توڑ دیتے, اس کو کفارہ دیتے اور لوگوں کی مدد کرتے. ہوتا ہے نا کبھی کہ 10,000 نظر کا ہے, نظر مانگ لی کہ وہاں دوں گا, آج ضرورت ہے اس بھائی کو, وہ جس کو دینا ہے وہ تو بعد میں ہے, تو نظر توڑ سکتے, آ جاؤ اس نظر منت کو توڑ کے اس کی مدد کرنا چاہیے. بٹ یہ بہرحال جس کو کہیں گے سمجھداری تقاضا ہے, لوگوں کو علم نہیں ہوتا ہے اور لوگ اپنی منمانے طریقے سے دین کو سمجھنے کی کوشش کرے. جیسے میں نے مثال دی, 5 سال لوگوں کو لوٹ رہے ہیں, پھر حج کو جا کے آ رہے ہیں, یہ سوچ کے گناہ معاف ہو رہے ہیں. تو ویسے ہی لوگوں نے پیسہ جمع کیا تو ان کا کام تھا پیسے جمع کرنے کے بدلے ان رشتہ داروں کی جنرلی ضرورت تھی تو ان کی مدد بہرحال کرتے, تاکہ ان کو کچھ نہ کچھ اس کا انشاءاللہ فائدہ ہوتا. اگر وہ مر بھی جاتے تو آپ کو اس کا اجر تو ملتا ہے کہ آپ نے ان کو بچانے کی کوشش کی. یہ تو اصل چیز ہے. بہرحال اس طرح سے انہوں نے کرنا چاہیے. سوال کیا, انڈیا میں کچھ ایسے مقامات بھی ہیں جہاں 7 بار جانے سے لوگ کہتے ہیں الحمدللہ ایک حج کا ثواب مل جاتا ہے. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں, یہ شریعت کیا کہتی ہے؟ دیکھیے, حج کا ثواب حج اور عمرہ کرنے سے ملے گا پہلا, یا حج کا ثواب یا حج کے برابر ثواب یا عمرے کے برابر ثواب ان عمل سے ملے گا جو اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی. اس کے علاوہ نہیں ملتا. حج اور عمرے کا ثواب یا تو حج اور عمرہ کرنے سے سیدھا, یا وہ اعمال جو قرآن و سنت نے بتا دی کہ ان کے کرنے سے حج کا اور ان کے کرنے سے عمرے کا ثواب ملتا ہے, اس سے ملیں گے. اس کے علاوہ کوئی طے نہیں کر سکتا ہے کہ کسی جگہ جانے سے حج عمرے کا ثواب ملے گا. لیکن یہ بات بالکل آپ نے سیکھی, میں نے خود سنا ہوں کہ فلاں مقام ہے ہندوستان میں, وہاں اگر 7 بار گئے تو حج کا ثواب ملتا ہے. بالکل ڈھکوسلی, ایک دم ہی فالتو, اور فالتو سے بھی گری ہوئی, اس کو میں فالتو بولتا ہوں, فالتو بات ہے, کوئی حقیقت نہیں اس بات کی. ایک دم سڑی ہوئی بات اور ایک دم سڑے ہوئے دماغ سے اس نے کہی, کیونکہ یا تو اللہ کی گھر کی زیارت اس کا اجر دے سکتی ہے, یا وہ عمل جو قرآن و سنت بتائیں گے دے سکتی ہے. وہاں کہیں بھی کسی اور مقام کی زیارت پر حج عمرے کا ثواب تو مل ہی نہیں سکتا ہے. باقی تمام اجر جس سے حج عمرے کے برابر ثواب مل رہا ہے وہ اللہ کے لیے ہی, نماز سے ریلیٹڈ ہے, روزے سے ریلیٹڈ ہے نا, یہ کرنے سے جہاد سے ریلیٹڈ. لیکن کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ کسی در اور کسی دیوار پر تم 7 بار جا کے آ جاؤ تو مل جائیں گا. تو یہ جس نے بھی کہا بہت ہی فالتو بات کی. بلکہ میں تو یہاں تک کچھ علاقوں میں جانتا ہوں وہ کہتے ہیں یہاں اگر جمعہ پڑھ لے سال میں 1 مرتبہ تو بولتے حرم میں نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. ایک دن آتا ہے کوئی اجتماع ہوتا ہے کہیں علاقے میں, تو بولتے ہیں یہاں نماز جس نے پڑھ لیا تو حرم میں نماز پڑھنے کے برابر ثواب. یہ سب بالکل فالتو بات ہے. جس نے بھی بات کی بالکل بے بنیاد اور فالتو بات ہے, اس کی کوئی اصل اور اس کی کوئی سند نہیں ہے. جس نے ایسا عقیدہ رکھا اس نے کفری عقیدہ رکھا ہے. جس نے ایسا عقیدہ رکھا کہ اللہ کے گھر کے علاوہ بھی کہیں جائے کہ 7 بار زیارت کرنے سے اس کا حج عمرہ ہو جاتا ہے, اس نے کفری عقیدہ رکھا. بلکہ سادہ کفر نہیں, کفر اکبر والا عقیدہ رکھا. ایسے آدمی کو یاد رکھیے وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا, چونکہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے گھر کے علاوہ بھی کچھ جگہ ایسی جن کی زیارت کرنے سے اس کے برابر ثواب ملتا ہے. تو یہ بات درست نہیں ہے. تو اللہ کے گھر کی زیارت کرنا ہی اجر دیں گا حج عمرے کا, یا اس کے علاوہ جو بات قرآن و سنت نے بتائی اس میں اس جیسا ثواب ملے گا. لیکن کسی اور مقام اور در پر جانے سے ایسا ثواب ملے گا عقیدہ رکھنا کفریہ اور کفر اکبر والا عقیدہ ہے. یاد رکھیں. ایک میرے 2 سوال ہیں. پہلے سوال یہ تھا کہ آپ نے کہا کہ حج بدل کرنے کے لیے جس شخص کو بھیج رہے ہیں اس کا عمرہ یا حج ہونا ضروری ہے. لیکن اگر کسی نے لا علمی میں ایسا کر لیا ہو جس کو پتہ نہ ہو کہ یہ کنڈیشن ہے, تو ان کے حج کا کیا ہوگا؟ میں نے سوال کیا کہ عمرہ بدل کرنے کے لیے عمرہ ہونا ضروری ہے اور حج بدل کے لیے حج ہونا ضروری ہے. تو اگر کسی نے کسی کا عمرے بدل کر لے جبکہ اس کا عمرہ نہیں ہوتا, یا حج بدل کر لے جبکہ اس کا حج نہیں ہوتا, تو کیا کرے؟ تو یاد رکھیے اس آدمی کا حج ہوا ہی نہیں, وہ اس کا حج ہوگا. حدیث میں ایک شخص آیا جس کا خود کا حج نہیں ہوتا اور اس نے دوسرے کی طرف سے حج کر رہا تھا. جب اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بات پتہ چلا, آپ نے کہا یہ تیرا حج ہوگا, اس کا حج نہیں ہوتا ہے. اسی سے میں کہوں گا اس کا حج نہیں ہوا, جس نے کیا اس کا ہو گیا. اگر ایک آدمی چلا گیا آپ کے بدلے حج کرنے, اس کا خود کا حج نہیں ہوتا, جب اس نے حج کر لیا تو اس کا حج ہو گیا, آپ کا نہیں ہو. سمجھا بات کو؟ لہٰذا اس آدمی کا ہو گیا جس کے لیے وہ عمرہ بدل کرنے حج بدل کرنے گیا تھا, لیکن اس کا خود کا عمرہ حج نہیں ہوا تھا, تو اس کا ہو گیا عمرہ یا حج. اور جس کے لیے گیا تھا بدل کرنے اس کا نہیں ہوا, لہٰذا اس کو اگر کروانا تو پھر سے کروانا پڑے گا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں حج کر لیا, عمرہ کر لیا, تو شاید وہ یہ بھی سمجھتے کہ شاید ان کا حج ہو گیا, تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ اگر خواب میں کوئی دیکھ لے کہ میں نے عمرہ کر لیا حج کر لیا تو کیا ہو جاتا ہے؟ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ میں عمرہ حج کو جا رہا ہوں تو خواب تو اچھا ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. لیکن بھائی کا سوال تھا کیا اس کا میننگ یہ ہے کہ اس کا حج عمرہ ہو گیا؟ بالکل نہیں.
بالکل نہیں، اس کو حج اور عمرہ کرنا پڑے گا. بہت سارے لوگ بھائی نے کہا کہ خواب میں اگر حج یا عمرہ دیکھ رہے تو سمجھتے ہو گیا. نہیں، ایسی کوئی روایت نہیں کہ کوئی دیکھے. ہاں خواب ایسا دیکھے اچھی بات ہے نا، خوشی کی بات ہے، لیکن اس سے آپ کا حج یا عمرہ ہوتا ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو لہٰذا یہ سمجھنا ہے کہ میرا حج اور عمرہ ہو گیا چونکہ میں نے خواب میں دیکھا، بالکل صحیح بات نہیں ہے. کسی نے ایک سوال کیا، ایک شخص ہے جن کی حج کی استطاعت ہے اتنی کہ ایک شخص حج کر سکتا ہے، تو کیا وہ خود جائے یا اپنے والد صاحب کو حج کے لیے بھیجے؟ کیا درست ہوں گا؟ اس میں بیوی کو بھی ڈال دیتا ہوں، بچوں کو بھی ڈال دیتا ہوں، اور بھی چیزیں اس میں انکلوڈ کر دیتا ہوں. یہ بات میں نے بہت کامن دیکھی ہمارے ملک میں. ہمارا جو ملک ہے انڈیا، اکنامیکلی ایک طرح سے یہاں کا مسلم طبقہ اتنا مالدار نہیں ہے جیسا یوروپ میں ہوتا ہے، امریکہ میں ہوتا ہے نا، کینیڈا میں ہوتا ہے، اور اسی طرح دیگر ممالک میں ہوتا ہے. لوگ بڑے مالدار ہیں، تو ایک بار وہ حج کو نکلتے تو پورا کھٹلا نکلتا ہے، پورا خاندان ہی حج کو آ جاتا ہے. انڈیا میں حالت ایسے حالت ہے. اب سوال کیا ہے، لڑکے کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ ایک آدمی کا حج کر سکتا ہے. سوال یہ تھا ابا کو کرائے یا خود کرے. تو میرا سوال یہ، زکوٰۃ آپ پر فرض ہے اور آپ پوچھ رہے ابا کی زکوٰۃ میں دوں گا جبکہ ان کے فرض ہی نہیں زکوٰۃ. مال جس کے پاس اتنا ہو جائے کہ وہ حج کر سکتا ہے تو حج اس پر فرض ہوا، ابا پہ فرض نہیں ہوا. کیونکہ اگر وہ ابا کو حج کرا دیتا ہے تو ابا کا حج تو ہو جائے گا، لیکن اس صاحب کی تو پکڑ ہے چونکہ یہ اس کی استطاعت تھی، ابا کی نہیں استطاعت جانے کی. دیکھیے ہم جس ملک میں رہتے اتنا پیسہ لوگوں کے پاس نہیں ہوتا ہے. یہ مسئلہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے. ایک صاحب میرے سے ملے، کہا بولے 5 سال لوگ حج کے پیسے جمع کر کے، بولا کیوں نہیں گئے؟ بیوی جان نہیں دے رہی. بولے اکیلے سعودی کا سفر انٹرنیشنل ٹائم لگائیں گے، میں بھی ساتھ چلوں گی. تو اس کے جمع کرنے بولے 5 سال نکل گئے. بولا آپ 5 سال سے گناہ گار ہو رہے ہیں. 5 سال سے آپ گناہ گار ہو رہے. کس کی وجہ سے گناہ گار ہو رہے معلوم؟ آپ کی بیوی کی وجہ سے اور آپ کی کمزور علمی کی وجہ سے. جب آپ پر حج فرض ہو گیا 5 سال پہلے، جس کے پیسے بھی آپ نے جمع کر لیے، صرف بیوی کے لیے آپ کیوں رکے ہوئے؟ اپنا حج کر کے آیا تھا. نہیں بولے، اس نے بولی کہ اس کا حج پھر کب ہوں گا؟ پھر تو اگلی بار 2 کے پیسے تم سے جمع ہی نہیں ہوں گے. ارے بھائی 2 کے پیسے کے چکر میں اگر اس کی زندگی چلے گئی تو یہ تو گناہ گار ہوا نا، ابھی اس پر فرض ہو گیا نا. یہ انڈیا میں بڑا مسئلہ ہے کیونکہ دیکھیے یہاں اکنامیکلی لوگ ویک ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں. تو ظاہر سے اتنا استطاعت نہیں ہے. اب میرے گھر میں فیملی میں 6 لوگ ہیں، اب 6 لوگوں کو میں حج کو نہیں لے سکتا ایک ساتھ. تو کیا اس کا مطلب یہ میں بھی حج نہ کروں؟ میرے پہ فرض ہو گیا، میں نے کر لیا. جب آگے اللہ استطاعت دیں گا تو اور بھی لوگوں کو کروائیں. آپ سمجھ رہے بات؟ نہیں پھر بیوی کس ساتھ جائیں گے؟ بیوی شوہر کے ساتھ جا سکتی ہے، بیوی اپنے والد کے ساتھ جا سکتی ہے، بیوی اپنے بھائی کے ساتھ مطلب ہم جو بعد میں پاس پیسے جمع ہو گئے اور بیوی کو جانا ہے تو اس کے بھائی کے ساتھ جا سکتی ہے، اس کے پاس بھی ہوگا دونوں مل کر. ابا کے ساتھ جا سکتی ہے، کہیں میرا مات ہے نا. اور بھی ٹھیک ہے اگلی بار میرے پاس ڈبل کے نہیں ہوں گے، لیکن اس کا یہ تھوڑی کہ میں سنگلی آج جب میرے پاس پیسے ہیں اکیلے کرنے کے وہ بھی نہ کروں. تو یہ آپ کا جو سوال ہے کیا والد صاحب کو کراؤں یا خود کروں؟ تو بھائی تیرے پہ حج فرض ہوا تو تم حج کرو، والد صاحب کو. لیکن ہمارے پاس یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، اگر بیٹے کا پیسہ جمع کر بیٹا حج کو چل گیا، باپ کا جاتا دیکھ لیے بیٹا دیکھو دیکھ لیے بہت جا رہا حج کو، تو باپ کو حاجی نہیں بنا رہا، خود حاجی کا لگا لیں گا. تیرے کو شرم نہیں آئیں گی کہ تیرے باپ کو لوگ سادہ آدمی بولیں گے اور تیرے کو حاجی بولیں گے؟ چل میرے کو بھیج. چلا اب استطاعت اس کی، حج فرض اس پہ ہوا، چلے گئے حضرت، ان کا حج تو ہو جائے گا، نو ڈاؤٹ ہو جائے گا. پرابلم یہ ہے کہ استطاعت اس کی تھی، فرض اس پر ہوا تھا، اور ان کے لیے ابھی حج فرض ہی نہیں ہوا تھا. جس پہ فرض نہیں ہوا، یہ جن پہ فرض ہوا انہوں نے پیسے جمع کر کے بگو دے کے بھیج دیا. کیسا ہوں گا یار؟ ماں باپ کا مقام ہے، ماں باپ کا درجہ ہے، لیکن یہاں مسئلہ انڈیویجول حیثیت کا ہے نا. جس کو حج، کس کو فرض ہے حج؟ عاقل ہو، بالغ ہو. غیر بالغ ہو تو حج ہو جاتا ہے، ماں باپ کو ثواب ملتا ہے. تو عاقل ہو، بالغ ہو، آزاد ہو، سفر میں آسانی ہو، اور طاقت ہو پیسے کی جانے آنے کے سفر خرچ، یہ سب ہونا نا. تو اب جب ابا پہ جانے جانے کے سفر خرچ فرض ہی نہیں ہوا تو مطلب ان کے ہے ہی نہیں، تو ان پہ حج فرض نہیں ہوا. جب ان پہ حج فرض نہیں ہوا تو کس پہ فرض ہو گیا؟ بیٹے پہ، جس کے پاس طاقت ہے. اور بیٹا کیا کرا؟ خود جا رہا نہیں اور ابا کو بھیجنے کی بات کرا، یا بیوی کی وجہ سے وہ خود بھی نہیں جا رہا. یہ بالکل غلط ہے بھائی. جس کی استطاعت ہو گئی، جس پہ چیز فرض ہو گئی وہ اس کو کر دے. اب جیسا اب میں ہوں، میں بول رہا ہوں کہ میری زکوٰۃ کا وقت آ گیا، 1 سال ہو گیا، لیکن ابا کی زکوٰۃ اب تک نہیں نکلی، تو میں ابا کی زکوٰۃ دوں یا میری زکوٰۃ؟ ارے بھائی ابا کی زکوٰۃ تم کیسا دو گے؟ تم اپنی زکوٰۃ دو پہلے، اور اگر اس میں بھی پیسہ زیادہ ہے تو ابا کی بھی چکا سکتے، تمہیں الگ بات ہے. لیکن اپنا فریضہ چھوڑ کر کیسے ہم دوسروں کا کریں؟ شوہر پہ حج فرض ہو کے 5 سال ہو گئے، بیوی کی وجہ سے نہیں جا رہا کہ پیسے جمع کرا. ارے بھائی تیرے پہ ہوگا، چلے جا، مر گیا تو کیا کریں گے؟ سمجھ رہے آپ؟ تو بہت خطرناک چیزیں یاد رکھے. تو حج کو بلا وجہ تاخیر نہ کرے. تو ابھی جو آپ کا سوال تھا، اتنا ہی پیسہ ہے کہ بیٹا کرے یا باپ کرے، انکم بیٹے کی تھی تو پھر بیٹا کرے. اتنا ہی پیسہ ہے کہ ایک آدمی حج کو جائے اور بیوی چاہے ساتھ چلے، لیکن شوہر کے اوپر حج فرض ہو گیا، اس کا پیسہ بھی جمع ہوگا، تو بیوی شوہر کو نہ روکے. اللہ آپ کو بھی استاد دیں گا، اتنی دیں گا کہ دونوں جانا، پورے خاندان اور کھٹلے کو لے جائیں پھر بعد میں انشاءاللہ.
لیکن ابھی جس پہ فرض ہو گیا اس کو وہ کرنے دیں. خاموخواہ کی چوچلوں کی وجہ سے جو ہم نے بنا دیے کہ باپ کے باپ سے پہلے بیٹا کیسا حج کرے گا, کیوں باپ سے پہلے بیٹا زکات نہیں دے سکتا؟ بیٹے کو اللہ نے مال دیا تو دیں گا نا, کہ نہیں ابا نے زکات نہیں دیا آج تک, میں کیسا دوں گا ابا سے آگے جا کے؟ تو میں بھی زکات نہیں دے رہا. ابا نے نماز نہیں پڑھے ہمارے, تو میں کیسے نماز پڑھوں گا اب تک؟ ابا سے آگے تھوڑی جاتے ہیں. یہ نہیں ہے طریقہ اسلام میں. آپ پہ فرض ہو گئی, آپ کے لیے ضروری ہے, آپ وہ کام کر لے. ابا پہ جب ہوں گی ابا بھی انشاءاللہ ضد کریں گے. اس نے سوال کیا, اگر کوئی حج کرنے کی استطاعت ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا, قیامت دن اس کے ساتھ اللہ کا کیا برتاؤ رہے گا؟ یاد رکھیے, ایسے شخص نے جس نے حج کی استطاعت رکھتے ہوئے حج نہیں کیا, اس نے ایک فریضے کو چھوڑا, اور فریضے چھوڑنے کے عوض جو بھی سزا ملیں گی اس کو بھی وہ سزا ملیں گی. فریضہ چھوڑنے کے عوض جو سزا ملیں گی اس کو بھی وہ سزا ملیں گی. مطلب ایک فریضہ چھوڑنے سے جو گناہ ملتا ہے جو ملے گا, اس کو بھی وہی گناہ ملے گا. یاد رکھیے. اس نے ایک سوال کیا مخروض کا حج قبول ہوتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے, مخروض کا حج قبول ہو سکتا ہے اگر اس کو یہ امید ہے کہ آنے کے بعد وہ خرچ دے سکتا ہے, یا اس کو یہ امید ہے کہ اگر ہم مر بھی جائے تو اس کی پراپرٹی وغیرہ اتنی جو کہ زندگی میں تو بیچیں گا نہیں, بعد میں بیچ کے ادا ہو سکتا ہے, تو وہ بھی جا سکتا ہے انشاءاللہ, کوئی مسئلہ. جیسا مثال کے طور پر, اور آج کل تو قرض کے تحت ہی پورے بزنس چلتے ہیں. مطلب 10 لاکھ لینا ہے تو 10 لاکھ دینا بھی رہتا ہے. تو مخروض تو سارے بزنس مین رہتے ہیں آج کل, کیونکہ آج کل ٹریڈ ہی ایسا ہے, کیش میں نہیں ہوتا ہے. یا تو میں کسی کو سائٹ پہ مال دیتا ہوں 15 دن 1 مہینے کی, تو میں اس کے اوپر ہوں تو وہ میرا مقروض ہے. یا کبھی میں بھی لیتا ہوں تو 1 مہینے کی سائٹ پہ لیتا ہوں, میں بھی دیتا ہوں تو 1 مہینے کی سائٹ پہ دیتا ہوں, میں ان کا قرضدار وہ میرے قرضدار. ایک سسٹم بہرحال چلا ہے. تو یہ تو چھوٹا موٹا آگے پیچھے ہی تو سسٹم ہی ہے. لیکن ایک انسان مقروض اس ٹائپ سے ہے کہ 10 لاکھ روپے دینا ہے کسی کو, بزنس سے 10 لاکھ روپے آنا بھی ہے, اور وہ حج کو چلا گیا یہ امید سے کہ اگر مر بھی جاتا ہوں تو 10 آنا ہے, 10 وہ کرنا ہے, میرے وارث انشاءاللہ دے دیں گے, پھر کوئی مسئلہ. ایسا گیا کہ 10 دینا ہے کسی کے اور ابھی نہیں دینا ارجنٹ, مطلب وہ حج کو جا کے بھی آئے تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے, زندگی رہی تو ٹھیک ہے. اور اگر زندگی نہ بھی رہے, حج کو گیا اور اس کا انتقال بھی ہو جائے, تو پراپرٹی اتنی گھر وغیرہ بیچ کے دیا جا سکتا ہے, تو بھی ہو جا سکتا ہے. تو یہ مخروض کس قسم کا اس پر ڈیپینڈ ہے. ہاں, ایسا قرضدار کہ جس کے قرض مانگنے والے دروازوں پہ دستکیں دے رہے ہو اور وہ ان سے بچنے کے لیے حج کو بھاگ جا رہا کہ چلو اتنا پیسہ ہے تو آپ نکل جاؤ حج کو, تو پھر تو کوئی بولیں گے یار یہ تو بالکل صحیح نہیں تھا. چونکہ اگر موت آ جائے نا تو مخروض کی جس کو کہیں گے معافی نہیں ہے. حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ انسان شہید ہو جائے, پھر اللہ زندگی دے, پھر شہید ہو جائے, پھر اللہ زندگی دے, مخروض ہوں گا اس کی مغفرت نہیں.